ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ کعبہ اور قرآن کو دیکھا ہے غلافوں سے لپٹے ہوئے، تب میں سمجھی کہ پردے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ پردہ ہی بچائے گا تم کو جہنم کی سخت آگ سے۔ دل اللہ عزوجل نے بنایا ہے، اس لیے اس میں سکون صرف اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کی محبت سے ہی آتا ہے۔ نہیں آتا مانگنے تو خالی ہاتھ ہی پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ حیا کی چادر سر سے پاؤں تک ڈھپی چھپی ہوئی لڑکی، دور سے ہی لگتا ہے اسلام کی شہزادی آ رہی ہے۔ تم اللہ عزوجل سے وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ عزوجل کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، پر پریشانیاں عارضی ہیں، کامیابی اللہ کا وعدہ ہے۔ کل اگر فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل سے نماز پڑھیں گے، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب بھی میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اللہ کو اپنے قریب پایا۔ سجدے میں رونے والوں کو تقدیر نہیں رلاتی۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، اپنے حالات دیکھ کر نہیں بلکہ ہر حال میں۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کام کو کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ممکن ناممکن تو ہماری سوچ ہے، صرف اللہ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ یا اللہ، جب میں تھک کر گرنے لگوں تو میرا ہاتھ تھام لینا، مجھے سنبھال لینا۔ میری بہنوں، اپنے آپ کو ایسا چاند نہ بناؤ جس پر ہر کسی کی نظر پڑے، بلکہ ایسا سورج بناؤ جس پر نظر پڑتے ہی نظر جھک جائے۔ اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورت اور دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھایا اللہ عزوجل کو اپنے قریب پایا۔ یا اللہ، ہر ایک لڑکی کی عزت کی حفاظت فرما۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ اپنی نیکی کو چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ اور ڈوب جا۔ فرش والوں کی کبھی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ آج کا انسان بہت پریشان ہے، کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ امید انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ میرا رب ہی میرا سب ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے ہمیشہ مشکل ہوتی ہے۔ زندگی کے اندھیرے سفر میں نماز روشنی لاتی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے اور مومن کو تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ یا رب، انہیں بھی خوش رکھنا جو ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ دلوں پر لفظ نہیں، لہجے اثر کرتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ضد سے حاصل کی ہوئی چیز کبھی انسان کو خوشی نہیں دیتی۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو،
یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اپنے درد کو خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ یا رب تجھ پہ چھوڑ دیا سب، جو تیری رضا وہ اب میری رضا۔ صبر اتنا دے مجھے کہ کوئی دھوکہ بھی دے تو اس کے لیے میرے لبوں سے دعا ہی نکلے۔ سارا زمانہ دکھاوے کا ہے دیوانہ۔ ایک سفر وہ بھی ہے جس میں پاؤں نہیں انسان کا دل تھک جاتا ہے۔ ایٹیٹیوڈ نہیں بلکہ انسانیت دکھاؤ۔ اللہ سب کا نصیب بہتر کرے۔ عزت کرو بہنوں کی، کیا فرق پڑتا ہے اپنی ہو یا غیروں کی۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ پہلی نظر میں نکاح کی دعوت دینا۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلے کرتا ہے۔ ماں کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کی قسمت میں حج نہیں ہوتا۔ اے میرے رب تو ہی میری امید ہے، تو ہی میرا یقین ہے۔ لوگ مجھے توڑتے گئے اور میں اللہ رب العزت سے جڑتا گیا۔ انہیں پریشان نہیں کرتی زندگی کی ٹھوکریں، جنہیں اللہ کا نام لے کر سنبھلنے کی عادت ہو۔ بنایا تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہے، لیکن اس نے اپنا بنایا ہے کسی کسی کو۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ مہکتے پھولوں کی طرح یا رب میرا ایمان بھی ہمیشہ تازہ رکھنا۔ دنیا چاہے کتنی تکلیف دے، میرے ماں باپ نے مجھے ہمیشہ مسکرا کر صبر کرنا سکھایا ہے۔ ہم رشتے کم بناتے ہیں مگر دل سے نبھاتے ہیں۔ جسے اللہ عز و جل اپنی محبت دے دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تمہیں اللہ کا ذکر سننا اچھا لگے تو جان لو کہ تم اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ عز و جل خود چھڑوا دیتا ہے۔ اللہ عز و جل خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ اللہ پر توکل بڑی شے ہے، اور اللہ کے پاس خوب سے خوب تر ہوتا ہے۔ جو ہمیں کامل لگتا ہے اللہ کے پاس اس سے بھی اچھی شے ہوتی ہے۔ جب اللہ عز و جل سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ اگر اللہ پاک آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جتنا آپ نے مانگا تھا۔ اللہ عز و جل جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ تمام دروازے بند ہیں، مگر اللہ کی خاطر بند دروازے کی طرف بھاگے اور تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ اگر دنیا کے تمام دروازے تمہارے لیے بھی بند ہوں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ عز و جل بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ عز و جل نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ پاک اگر بہتر نہیں کرے گا تو بہترین کرے گا۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ عز و جل سے زیادہ کسی کو نہیں ہوتی۔ جو چیز اللہ عز و جل نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، اور پھر اگر دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ جتنا بھی بول لو وہ یہ نہیں کہتا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں۔ نہ بھی بولو تو بھی سن لیتا ہے، رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، انسان کو سہارا دیتا ہے۔
اور میں اکثر حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ جب کوئی کہے کہ بہت مشکل ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لوگ اللہ کی اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے؟ جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے وہ اس کے لیے مشکل نہیں، اس نے تو بس کن کہنا ہے اور سب آسان ہو جانا ہے۔ بس بندے کا کام یہ ہے کہ وہ صبر کرے، اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ شہنشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے نہیں کرتا میں، مجھے نوازا ہے میرے اللہ نے میری اوقات سے بڑھ کر۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو میری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ کسی سے بھی نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ عز و جل خود دیتا ہے۔ ابتدا کچھ اس طرح سے تیرے نام کے ساتھ ہو یا اللہ کہ دن گزر جائے تیری نعمتوں کے نزول میں۔ یا اللہ جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے اپنے بندوں کے آگے جھکنے سے بچا۔ وہ آنسو بڑا ہی قیمتی ہے جو خدا کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے نکلے۔ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتوں کا واسطہ تو میری قبر کو جنت البقیع کا حصہ بنا دے۔ یا اللہ جو بھی تیرے نام لینے والے پریشان ہیں اس پیارے دن کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما جو کسی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یوں تو رحمت ہے تیری تیرے غضب پر حاوی، پھر بھی محشر میں خدایا میرا پردہ رکھنا۔ گرتے رہے ہم سجدوں میں اپنی حسرتوں کی خاطر، عشق خدا میں گرے ہوتے تو کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔